بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں جناب حضرت آدم کو مانتا ہوں، آپ کے ابو البشر ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں جناب حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں، آپ کے خلیل اللہ ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں جناب حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں، آپ کے ذبیح اللہ ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں جناب حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، آپ کے کلیم اللہ ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں جناب حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، آپ کے روح اللہ ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں ایسے کہوں کہ ابو بکر کی صداقت کو مانتا ہوں، عمر کی عدالت کو مانتا ہوں، عثمان کی سخاوت کو مانتا ہوں، علی کی شجاعت کو مانتا ہوں، مولا حسین کی شہادت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، تھوڑے ہی بے لیکن ستر دانے بے نال نال لندے سو تاکہ پتہ چلے کہ ماشاءاللہ جانگ دے پہوے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سارے شیراز دا عظیم شاعر ولی اللہ جناب شیخ سعدی شیرازی، آپ ماشاءاللہ عالم دین، اگر آپ دی کتاب سعدی کریمہ سعدی نہ پڑھیں تو عالم دین نہیں بن دے، آپ ایک دن قلم چاہی نبی پاک دے شان اقدس دے اندر قربائی لکھ دیں، آپ نے لکھے کہ بالغ العلا بکمالہ کاشفت تجا بجمالہ حسنت جمی او خصالہ، اتھیا کہ آپ دی قلم رک بہندی ہے، آپ نو مقتا نظر نہیں آمدا کہ میں کیا لکھاں، اسی سوچ دے اندر آپ دے جسم والی آنکھ بند ہوندی ہے، دل والی آنکھ کھل ویندی ہے، نبی کائنات سرور کائنات تیرے دے میرے پیارے آقا تشریف فرما ہوندن، فرمایا سعدی پریشان نے کیا معاملہ ہے، فرمایا آقا سون تو پہلے قلم چاہیمی ورکا چاہیمی تو آدھی شان دے اندر ربائی لکھ گا پیامی کہ بالغ العلا بکمالہ کاشفت تجا بجمالہ حسنت جمی او خصالہ، میں نو آخری مقطع نظر نہیں آندا کہ میں کیا لاما، فرمایا سعدی پریشان نہیں ہونا، تو میرا درود پاک میں آدھا لکھ دے صلو علیہ وآلہ، بالغ العلا بکمالہ کاشفت تجا بجمالہ حسنت جمی او خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رات سوار دی بختہ والی تے جس رات نو عربی آیا میرے تے پیارے آقا دی ولادت سوار دے دن، یعنی کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا کہ رات سوار دی بختہ والی میری آخری گروپائی ہے۔ اس دفعہ جناب حافظ محمد شیراز صاحب آپ تلاوت کلام پاک نال محفل دے باقاعدہ آغاز فرمیسن کہ رات سوار دی بختہ والی تے جس رات نو عربی آیا مدت دی اجڑی دھرتی نو ایک پل وچ آن وسایا تے ابراہیم بھی گلشن اندر، واہ عجب بہاراں آئیاں، عازم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئی ادائیاں، عازم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئیاں دائیاں۔ ایک دفعہ پھر اہلیان علاقہ دے گزارش کی تھی بیندی ہے کہ جو حباب انتظار دے اندر نے او خرامہ پنڈال جیسے لے آن انشاءاللہ ہون تلاوت کلام پاک نال حافظ محمد شیراز صاحب محفل دے باقاعدہ آغاز فرمیسن۔ ہون بلا تاخیر قاری القرآن فخر قرآن جناب قاری محمد شیراز صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم احسان جناب محمد شراز صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک نال تمہارے سارے قلوب و ذہن منور فرمائندے پہن دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کے دو سماعت انہاں دی آواز وچ علم وچ عمر وچ مزید برکت عطا فرماوے انشاءاللہ چاندے دیر تو بعد سارے مسلک دا عظیم نام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اللہ نواز باروی صاحب آپ اپنا بیان فرمائے سن انہاں دے آندے تک مینوں لازم برداشت کرنا پیا سی کہ فقط سانو آقا دی نسبت تے مانے جن مانے حد چاہ کہ سبحان اللہ کہ فقط سانو آقا دی نسبت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاتاں فقط مصطفیٰ دی نسبت تے نازے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے خدا سانو سونے تا امتی بنایا تاہی سانو اپنی قسمت تے مانے اے صدیق تیری میاری تو صدقے صداقت نو تیری صداقت تے مانے حاکم علی سادہ رہبر تے قائد سانو بس علی دی قیادت تے مانے سانو بس علی دی قیادت تے مانے ہن انشاءاللہ میں خود نعتیہ کلام توارے کو پیش فرمائے سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رات سوار دی بختاں والی رات سوار دی بختاں والی تے جس رات نو عربی آیا مدت دی اجڑی دھرتی نو ایک پل وچ آن بسایا تے ابراہیمی گلشن اندر واہ عجب بہاراں آیا آزم لال حلیمہ لے گئیں اوہ ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا کہ کاف قاضی کھول کتاب رسا تے ان وقت نماز دو یار آگئے ان مؤذن پاک آزان دیتی
تے کھنڈ کھول انہوں دلدار آگئے تے دوہ فرض ہی کدوچے تو عظیم وہن تے میری سوچ تو پانی تار آگئے ناشاد نماز ولا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آگئے اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں عرشاں دا راہی سوہنائی بوئیں اللہ دا ماہی جدو دید ہوئی شاہ بحر بردی گردن سی جھک گئی شاہ مصر دی آواز آئی سوہنائی بوئیں آواز آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بلا تاخیر سٹیج سے جلوہ گارن ساڑے مسلک تعظیم نام حضرت علامہ مولانا قاری اللہ نواز باروی صاحب انشاءاللہ آپ اپنا بیان فرمائیسن انہیں دعا مرد پہلے ایک نعرہ سن نعرہ تکبیر ایمیں نہیں جڑے بیٹھے پہ سترے بیٹھے پہ اچھا کہ سبحان اللہ نعرہ جواب نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا قاری اللہ نواز باروی صاحب ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت نال ذوق و شوق نال حضور دی بارگاہ ہدیہ درود السلام عرض کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة بعد نہایت عزت و احترام و تکریم کے لائق حفاظ کرام عشاقان مصطفیٰ دعائے رب ذوالجلال سر محترم بھائی تصور سیندہ محفل میلاد انعقاد کرنا انتظام و اہتمام کرنا اللہ پاک آپ بارگاہ دی وچ قبول و منظور فرماوے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی محفل دے انوار و برکات پورے علاقے نو مستفیض فرماوے خصوصاً بالخصوص بانی محفل بھی تصور سن دے گھر دے اندر اللہ پاک رحمت نزول فرماوے امن خوشیاں برکتاں نزول فرماوے دے گھر دے تمام روحانیاں جسمانیاں تکلیفاں پریشانیاں دور فرماوے حضرات محترم یہ محفل میلاد نال منصوب ہے حضور دا میلاد دا ذکر کرنا ویسے تو میلاد شریف آقا منرہ دے کہ نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت آپ دی نورانیت آپ دے بچپن دے زمانہ دا ذکر ہوئے آپ دے کمالات آپ دے مناقب فضیل چاہے علیحدگی دے اندر ہوئے چاہے مجمع عام دے اندر ہوئے چاہے نظم دے صورت وچ ہوئے چاہے نثر دے صورت وچ ہوئے جس صورت دے وچ بھی حضور دی ولادت دے خوشی منائی ونجے اے بے سے برکت ہے بے سے رحمت ہے علماء کرام فرمانن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ فرمائیں کہ جس محلے دے اندر جس مسجد دے اندر
یا جس گھر کے اندر حضور دی محفل منائی ونجے میلاد دی تو اللہ پاک اس گھر دے اندر رحمت نزول فرمیندے رب دے رحمت دے فرشتے اس گھر دے جو نازل تھینن انہیں ویسے دعائے رحمت کرنے رہے ونن حدیث پاک دی وچ حضرت ابو دردہ حدیث پاک دے راوی ہیں آپ فرمیندن کہ نبی علیہ السلام اپنے زمانے دے اندر ایک مرتبہ میں کو نال لا کے آپ نے فرمایا کہ اے ابو دردہ میرا دل چاہندے کہ آج مدینہ طیبہ دے گلیاں دے وچ گزروں آج کوئی وزٹ کروں میں عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں ابو دردہ فرمیندن میں نال چل پیاں چلتے چلتے ایک حضور دا صحابی ہے جس دن ہے عامر انصاری آپ اپنے گھر دے اندر اپنے بالا بچہ کو کٹھا کر کے رشتہ دارہ کو کٹھا کر کے نبی علیہ السلام دا ولادت باسعادت واقعات بیٹھا بیان کریں گے محفل سجائی بیٹھے اگرچہ جمع غفیر نہیں بہت بڑا مجمع نہیں آپ پر رشتہ داران اسر کے اپنے بالا بچہ نو کٹھا کر کے توارے سے نبی دی آمد میرے تذکرہ بیٹھا کریں دے حضرت ابو دردہ فرمینن کہ اسا اچانک آئے کریم آقا تشریف بھی نئے جس لئے حضور نے محفل کو دیتا نا کہ میرے غلام میرا ذکر سن دے بھی بیٹھن میری ولادت دا ذکر بیانی کرنے بیٹھن میرا محبوب بڑا خوش دیا آپ نے فرمایا اے عامر انصاری تین مبارک ہوئے عرض کتی یا رسول اللہ کیلی شہدی مبارک فرمایا ان اللہ فاتح لک ابواب رحمہ کہ اللہ پاک آئی تیرے واسے رحمت دروازے کھول چھوڑے ہیں رحمت دروازے بھی کھول چھوڑے ہیں والملائکۃ کلہم یستغفرون لک سارے فرشتے تیرے واسطے استغفار پہ کریں عامر انصاری آدن کہ میں عرض کتی یا رسول اللہ کیا میرے واسے خاص ہے کہ توارے زمانے اندر توارے دور دے اندر تواری میلاد شریف دی محفل ذکر خیر دی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں بالا بچہ کو سر کے توارے آمد تذکرے بیٹھے کرنے ہیں یہ کیا خاص میرے واسے انعام ہے کہ اللہ پاک دے رحمت دروازے کھول چھوڑے ہیں سارے فرشتے استغفار پائے کرنے میرے کریم آقا نے فرمائے اے عامر انصاری تیرے واسطے بھی ہے اے خوشخبری تیرے واسطے بھی ہے من فعل ذالکا قیامت تک میری امت میں میرے جرے غلامی میری محفل میلاد انعقاد کرے سن اللہ پاک انہاں واسطے بھی رحمت دروازے کھول چھوڑے سی اور رحمت فرشتے بھی انہاں واسطے استغفار کرے سن حضرات محترم بہت بڑی سعادت ہے نبی علیہ السلام دی میلاد شریف مناونا اور ایک بڑی روایتی جائے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پاک دے راوی ہیں آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام دی دعوت کی تھی میلاد شریف دا مہینہ صحابہ کرام نے دعوت کی تھی آپ دا گھر مدینہ طیبہ ہی کونے دا آپ دا گھر ہے پیا سارے محلے والے اکٹھے تھی گئے جس ویلے سارے لوگ جمع ہو گئے حال آپ نے کھانا پیش نہیں کیتا کھانا پیش کرن تو پہلے لوگوں نے محمد تو بعد عبداللہ ابن عباس حضور دا صحابی مفسر قرآن ہے حضور دا چچا زاد بھائی بھی ہے آپ فرمائیں کہ میں نبی علیہ السلام دے ولادت باسعادت دے آپ دے نورانیت دے آپ دے بچپن دے زمانے دے جو حالات واقعات ہیں وہ میں صحابہ کرام کو سنانا شروع کر گی دے جس پھر صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو خود عبداللہ ابن عباس فرمائیں میں حضور دا میلاد شروع کیتا نا واللے کو دور بھی حضور دا والغلام بیان کرنا لئے حضور دے غلام حضور دا ذکر سننا لگے حضور دے دور دے حضور دے صحابہ آپ اندازہ لو 1400 سال تو بعد اساں حضور دا ذکر کو لوگ اتنے خوش تھیں جب حضور دا چہرہ بھی لوگ اٹھا ہو سی حضور دا زمانہ بھی پاتا ہو سی کہ سونے نبی دا ذکر کہندے بیٹھے ہو سن آپ اندازہ کرو کہ اس محفل دی کیا روحانیت ہو سی کتنے ہی انوار و تجلیات اس محفل دی ہو سن حضرت عبداللہ بن عباس فرمائیں جس ویلے میں حضور دے ولادت دے واقعات شروع کیتے سرکار دا میلاد پڑھنا شروع کیتا تو حضور دے صحابہ اتنے خوش تھے وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ خوش بھی تھینے پن رب دی حمد بھی کرنے پن آدھنے کہ یا اللہ تعالی لکھ لکھ شکرے تیسا کو ایسا سونا نبی عطا فرمائے وَدُّحَا دے چہرے والا نبی عطا فرمائے وَاللَّيْلِ ذُلْفَ والا سا کو اللہ دے پیارا محبوب عطا فرمائے یاسین دے سیرے والا طٰہٰ دا تاج والا اللہ دے پیارا حبیب عطا فرمائے اے عبداللہ ابن عباس آدھنے کہ حضور دے صحابہ خوش بھی تھینے پن رب دی حمد بھی کرنے بیٹھن وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ نبی تو درود بھی پڑھ دے بیٹھن
بیٹھن اے اس محفل دی یعنی کہ صورتحال ہے کہ حضور دی آمد خوشوی تھینے پر اور رب دا شکریہ ادا کرنے بیٹھن اللہ دے پیارے محبوب تے درود بھی پڑھ دے بیٹھن حضرت عبداللہ بن عباس فرمائن فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کریم آقا تشریف گھنے جس سے حضور آئے نا اس محفل بٹھا خوش تھے اپنی ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تو مبارک ہوئے عرض کی یا رسول اللہ کیلی شد مبارک فرمایا حلت رکم شفاعتی اللہ نے آئی تو ہوتے ہیں میری شفاعت بھی واجب فرما چھوڑی ہے دیکھو اللہ پیارے حبیب اتنے خوش تھی نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل آپ دی عظمت آپ دی شانہ بیان کرنا ایک کوئی بدعت نہیں ایک کوئی شرک نہیں ایک کوئی ناجائز نہیں خود حضور کے زمانے صحابہ کرام میلاد یا محفل منایا اور اللہ دے پیارے حبیب ہی اپنے ذکر کو پسند فرمایا حضور دے میلاد دے اندر پتہ ہے کیڑی چیزاں ذکر ہوندے حضور دی عظمت دا بیان ہوندے حضور دے نسب پاک آپ دے خاندان دا تذکرہ ہوندے حضور دی معجزات دا بیان ہوندے حضور دے کمالات دا بیان ہوندے انہاں چیزاں کو تو اللہ دے پیارے حبیب نے خود پسند فرمائے دیکھو حدیث پاک دی وچ ہے حضرت عباس فرمائن میں حضور دی بارگاہ مرتبہ حاضر ہویا میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں تو یہ خاندان ہوتے نا زبان درازی کرنن تانا زنی مرنن گفتگو کرنن یعنی کہ غلط الفاظ استعمال کرنن تو میرے کریم آقا نے صرف حضرت عباس کو جواب نہ دیتا بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیتا صحابہ کرام جس وقت جمع ہو گئے آپ ممبر تشریف فرما ہوئے صحابہ کرام کو پوچھا اے میرے پہلے صحابہ من آنا جان دے کہ میں کون ہاں صحابہ نے عرض کی تھی انت رسول اللہ یا رسول اللہ تے رسول ہی سرکار فرمائے میں نہ پوچھنا چاہتا کہ میں کو اللہ دا رسول منے دے یا نہیں منے دے آج میں اپنا خاندان دا تذکرہ کرنا چاہنا میں اپنا نسب پاک دا ذکر کرنا چاہنا فرمایا آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میں محمد ہاں عبداللہ دا بیٹا ہاں عبد المطلب دا پوترا ہاں اللہ پاک نے مخلوق بڑھئے 18,000 مخلوق پیدا کیتی ہے اور ساری مخلوق جو افضل و اعلی مخلوق ہے وہ انسان اشرف المخلوقات انسان افضل ہے تو اللہ پاک نے میں کو انسان جو پیدا فرما چھوڑا ہے پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان دے دو گروہ بنائیں ایک عرب بنایا بیا عجم بنایا تو اللہ پاک نے عجم دوتے عربیہ کو فضیلت عطا فرمائیس تو اللہ پاک نے کو عربی پیدا فرما چھوڑا پھر فرمایا عرب دیوچ اللہ پاک نے مختلف قبیلے بنائیں سب تو افضل و اعلی قبیلہ ہے وہ ہے قریش دا تو اللہ پاک نے کو قریشی پیدا فرما چھوڑا پھر فرمایا قریش جڑا قبیلہ ہے اس دے اللہ پاک نے مختلف خاندان بنائیں انہاں خاندانہ دے وچوں جو افضل و اعلی خاندان ہے بنو ہاشم دا خاندان ہے تو اللہ پاک نے میں کو بنو ہاشم پیدا فرما چھوڑا فرمایا میں گھرانے اعتبار نال وی ذاتی اعتبار نال وی ساری مخلوق تو افضل و اعلی ہاں پیا تو حضرات محترم دیکھو اس حدیث پاک یہ ثابت ہویا اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی شان بھی بیان فرمائی اپنے خاندان کا تذکرہ بھی فرمایا اساں میلاد شریف کے اندر بھی اس چیز کو بیان کرنے ہیں ایک جامع حدیث ہے میں اس کو آج مطالعہ کی بڑا لطف ہے کہ حدیث پاک ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد اندر تشریف فرما ہیں پہلے انبیاء کرام نے تذکرہ بیٹھے کرنے میرے کریم آقا علیہ السلام آکے مسجد بار کھڑی ہو کے اپنے غلامہ دی گفتگو کو سن دے رہے پہلے انبیاء کرام دے شانہ بیٹھے بیان کرتے ہیں صحابہ کرام ایک صحابی نے آقا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا کہ اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا چھوڑے وہ افضل ہونے چاہیے درود شریف پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جناب قاری اللہ نواز باروی صاحب سبحان اللہ واہ مسجد اندر صحابہ کرام پہلے انبیاء کرام دے شانہ بیٹھے بیان کرنن ایک صحابی نے کہا ابراہیم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنائے وہ افضل ہونے چاہیے ایک بیا صحابی بیٹھائی اس نے کہا موسیٰ کلم و تکلیمہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنائے وہ کوئی شان عطا فرمائیے
بغیر کسی واسطے دے مقام کوہتور دوتے موسیٰ علیہ السلام آئے. کئی مرتبہ رب نے اپنے پیارے کریم نال کلام کیتا تو اللہ نے آپ کو کلیم اللہ دا لقب عطا فرمایا. تو موسیٰ کلیم اللہ تمام نبیوں تو افضل ہونے چاہیے. ایک بیا صحابی بیٹھا, اس نے کہا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائے. آپ روح اللہ بھی ہیں, کلمۃ اللہ دی اللہ نے آپ کو لقب عطا فرمایا. روح اللہ تو کیا مانا؟ مقصد ہے کہ سیدنا جبریل امین دا نام ہے روح الامین. سیدنا جبریل امین آ کے کچھ کلمات پڑھ کے حضرت مریم پاک کے جسم دوتے ہیں پھوک ماری تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما چھوڑا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ذاتی خصوصیت عطا فرمائی. بغیر ماں باپ لطفے تو پیدا ہوئے تو آپ اللہ پاک نے کلمۃ اللہ دا بھی لقب عطا فرمایا, روح اللہ دا بھی لقب عطا فرمایا. تو عیسیٰ علیہ السلام افضل ہونے چاہیے. ایک بیا صحابی بیٹھا, اس نے کہا آدم اصطفاہ اللہ. آدم نے بھی افضل ہونے چاہیے کیونکہ آپ پورے بنی نوع انسان دے والدین ابو البشر ہیں, نبیوں دی بھی والد ہیں. وعلم آدم الاسماء کلہا, ساریاں چیزاں دا نام دا علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. فسجد الملائکۃ کلھم مجمعون, سارے فرشتہ نے آپ کو سجدہ کیتا. آدم نے بھی افضل ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو اپنا نیب اور خلیفہ بھی بنایا. تو آدم نبی باقی نبیوں تو افضل ہونے چاہیے. ابو البشر بھی ہیں, تمام نبیوں دے والد بھی ہیں, تے آپ افضل ہونے چاہیے. اے انبیاء کرام دے تذکرے بیٹھے کرنا. صحابہ کرام مسجدی بہے کے انہاں دے کی گفتگو دا کوئی بیا عنوان نہیں, کوئی سیاسی گفتگو نہیں, کان دے خلاف سکیم سازیاں نن, کوئی پروپیگنڈے, کوئی گلے شکوے نن. انہاں دا جڑے زبان تے ذکر ہے یا ذکر انبیاء یا ذکر خدا ہے. یہ انہاں دے ایسا پاک محفل نورانیت والی محفل ہوندی ہے. یا تو نبیوں دا ذکر بیٹھے کرنے ہیں یا خدا دا ذکر بیٹھے کرنے ہیں. تو میرے کریم آقا اس ساری گفتگو باہر کھڑی ہو کے سن دے رہے. اپنے غلامہ دی گفتگو جب سنا نا, میرے کریم آقا اچانک تشریف کرنے مسجد اندر. جب آپ آئے نا صحابہ کرام خاموش ہو گئے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ, سمیت کلامکم آجبکم, تمہاری میں گفتگو کو سنا, تمہاری میں کلام کو سنا, بڑی تعجب خیز تمہاری گفتگو ہے. پھر نبیان دے شانہ بیٹھے بیان کرنے ہوئے تو آپ نے آ کے تصدیق فرمائی. فرمایا اے میرے صحابہ, سب بالکل جو انبیاء دے شانہ بیان کیتے ہوئے برحق شانہ ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کریم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, آدم اصطفاہ اللہ ہے, انہیں دے شانہ پر حق ہیں. فرمایا خبردار, الا انا حبیب اللہ, میں اللہ دا حبیب ہاں پیا. حبیب اللہ, میں اللہ دا حبیب ہاں. فرمایا کہ اللہ نے میرے کو ایسی شان عطا فرمائی ہے, آدم تو لے کر قیامت تک جتنے لوگ آسن, جتنے انبیاء حسن انتا حسن, کل قیامت دہاڑے میرے لواء الحمد جھنڈے تلے حسن. یعنی اللہ نے میرے کو ایسا جھنڈا عطا فرمائی سی, اس جھنڈے دے سائے تلے ساری مخلوق جمع ہو سی. فرمایا اللہ نے میرے کو ایک شان عطا فرمائی ہے, خصوصیت عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ سب تو پہلے کل قیامت لے شفاعت بھی میں کرے سا, شفاعت کبرا دروازہ سب تو پہلے میں کھلوے سا, تو سب تو پہلے اللہ شفاعت میری قبول فرمے سی. جس لئے قیامت قیام کی سی, سورہ قریب آ چکا ہو سی. لوگ پریشانی دے عالم دیجو 50,000 سال دا دہارا ہو سی. لوگ پریشان ہو سن کہ سارا کو حساب کتاب شروع تھی بھی ہاں. تو لوگ پھر آپس ہی مشورہ کرسن کہ دن بڑا ہو گئے, کافی وقت گزر گئے, 50,000 سال دا دہارا ہے, تو کیوں نہ ہوئے کوئی وسیلہ تلاش کروں. ہاں لوگ آپس ہی مشورہ کرسن کہ آدم نبی کل ونیوں جو تمام نبیان دے والد بھی ہیں, تمام انسانہ دے والد بھی ہیں, تو انہوں کو رب پاک فرشتہ نے سجدہ بھی کیتا ہے. اللہ نے آپ کو اپنا نیب خلیفہ بھی بنایا ہے. اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائیں. انہوں کو ونیوں وہ اللہ دی بارگاہ دی شفاعت چک رسن, تو اللہ پاک شفاعت انہوں نے قبول کر کے سارے حساب کتاب شروع کر دے سی. المختصر لوگ چلتے چلتے آدم نبی دی بارگاہ جو ویسن, آدم نبی فرمیسن لیسا لہا, اے مقام میرا نہیں, شفاعت پورا دروازہ میں نہ کھلوا سندا, سو آگاہ چلے ونجو. ساری مخلوق چلتی چلتی پھر لوگ نوح علیہ السلام کو لاسن. المختصر آپ یہ جواب عطا فرمیسن. پھر لوگ چلتے چلتے ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ جاسن. پھر آپ یہ جواب عطا فرمیسن.
کہ اے شفاعت میں نہ کرو سمدا اے مقام میرا نہیں تو اگاں چلے ونجو لوگ چلدے چلدو موسیٰ علیہ السلام کو ول عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جاسن جس ویل عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جاسن نا عیسیٰ علیہ السلام فرمائسن اے لوگو در در تے دھکے نہ کھو تو میں ایسا در رسنا اس در تے چلے ونجو او عام در نہیں در مصطفیٰ ہے اتھا لگے ونجو او اللہ دے پیارے حبیب ہیں اللہ دے پیارے محبوب ہیں رب دی بارگاہ شفا چکرے سن اللہ انہوں نے شفاعت قبول فرما کے حساب کتاب شروع کر دے سی لوگ چلدے چلدے ساری مخلوق آدم تو لے کر قیامت تک حضور دی امت بھی ہو سی عیسیٰ روح اللہ دی امت بھی ہو سی موسیٰ کلیم اللہ دی امت بھی ہو سی 1,24,000 بھئی روایتی 2,24,000 انبیاء جو ہیں انہاں دی امتہ ہو سن سارے لوگ چلدے چلدے جس سے اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ دی وجہ سن نا اس لئے حجوم آپ دی شان ہو سی ایک مقام ہو سی اگر اس ویلے کوئی آپ تو کوئی شان و مقام من کے تے اللہ دے پیارے حبیب دی عظمت و شان کو مننے نا اس ویلے مننا دا کوئی فائدہ کو نہیں آج وقت ہے دار العمل ہے کل قیامت دار الجزا ہو سی آج جرا عمل کرسوں ان دی جزا مل سی برائیاں کرسوں بل سزا ہو سی اگر نیکیاں کرسوں ان دی جزا ہو سی اللہ دے پیارے حبیب دی عظمت و شان کو منیسوں کل قیامت علی حضور سارے بروی شفاعت کرسن اگر آج اسا اللہ دے پیارے حبیب دی عظمت کو نہ مننا کل قیامت علی اللہ دے پیارے حبیب دی مقام اور شان کو دیکھ کے اگر من بھی گئے اس ویلے مننا تو کیا کوئی فائدہ بھی کونا ہو سی تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یعنی مقصد شہر دا ہے کہ آج تو من گھن آج تو کوئی فائدہ دے سی اگر کل قیامت لی تو من گیا تو اس ویلے مننا نہ کوئی فائدہ نہ تھی سی تو جس ویلے سارے لوگ نا اللہ پر حبیب دی بارگاہ جاسن تو آپ رب دی بارگاہ سجدہ کرے سن ایسا سجدہ کرے سن ایسا سجدہ کرے سن کہ اس سجدے اندر ایسی حمد و ثنا ہو سی کہ دنیا دو تے کہیں بندے بھی ایسی ثنا نہ کی تھی ہو سی ایسی حمد نہ کی تھی ہو سی پھر اللہ پاک فرمائے سی ارفع راسک یا محمد اے پیارے حبیب سر مبارک اٹھاؤ سل توتا جو مقصدوں کو عطا کیتا ویسی وشفت و شفا جیری شفارت کرے سو تو شفارت قبول کیتی ویسی تو اللہ دے پیارے حبیب سر مبارک اٹھائے سن تے حساب کتاب شروع ہو ویسی اس وقت سرکار فرمائے اللہ نے میں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے کل قیامت اللہ نے شفاعت بھی سب تو پہلے میں کرے ویسا شفاعت کو بڑا دروازہ میں کھول ویسا سب تو پہلے اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائے سی پھر فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اللہ نے کو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے میں یحرک حلق الجنہ کل قیامت اللہ نے جنت دروازہ بھی سب تو پہلے میں کھول ویسا جس ویلے حساب کتاب ہو ویسی ہر نبی اپنے امت کو نہ لا کے جنت دروازے تک پہنچ چکے ہو سن میرا پیارا محبوب میدان محشر مصروف ہو سن اپنے گناہگار امت کو بچوانے ودے ہو سن جنہ دے گناہ والا پلہ بھاری اس کو ہلکا پھلکا کرنے ودے ہو سن کوئی پول سے آدھے تو ڈھانا پونا اس کو سنبھلنے ودے ہو سن یعنی آپ میدان محشر مصروف ساری انبیاء اپنے امت کو نہ لا کے جنت دروازے تک پہنچ چکے ہو سن لیکن کوئی نبی جرت اور ہمت نہ کرے سی کہ جنت دروازہ من کے کھلواویں سارے نبی ساری امتہ ہمت والے جرت نبی دی انتظاری جو حسن تورا سا نبی جلے اپنی امت کو نہ لا کے ویسی نا سب تو پہلے میرے پیارے محبوب آپ جنت دروازہ من کے کھڑکے سن دروغہ جنت جلے جنت دا خازن ہو سی اندر الپس کھڑا ہو سی انتظار دی بیج وہ پوچھ سی کہ من انتا تو کون اللہ دی پیارے حبیب فرمسن آنا محمد میں محمد ہاں تو فرشتہ آگسی اللہ نے بھی میں کو توارے پر حکم فرمائے جتنے تک میرا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ نہ آوے اتنے تک جنت دروازہ نہیں کھولنا تو میرے محبوب علیہ السلام ویسن جنت دروازہ کھل سی سب تو پہلے میرے محبوب جنت اندر داخل ہو سن آپ تو بعد باقی نبی داخل ہو سن اور امتہ دے جو سب تو پہلے امت مصطفیٰ جنت داخل تھی سی اور حضور دی امت جو سب تو پہلے ابو بکر صدیق جنت داخل ہو سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ اے اللہ نے اپنے محبوب کے شان عطا فرمائے تو اللہ نے پہلے حبیب اپنی شان کو پسند بھی فرمایا اپنی شان خود بیان بھی فرمائی صحابہ کرام کو آج تک جو اتنا شان عظمت سارے کو لائیں اے حضور دی پیارے صحابہ نے محفوظ کیتے ہیں
توارے تک سارے تک جو حدیثاں پہنچن بڑی بڑی حدیثاں اتنا ذخیرہ حدیثاں دا پہنچا ہے اے صحابہ کے ذریعے پہنچے انہوں نے محبتان حضور دے حدیثاں کو نہ نقل کیتا حفظ کیتا والا گاں پہنچایا پہنچے سارے تک پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جو ایسا میلاد منانے ہیں حضور دی آمد تذکرے کر رہے ہیں اے خود حضور دے زمانے حضور صحابہ بھی کرنے ہیں دیکھو حسان بن ثابت حضور دا شاعر حضور دا ثنا خان سرکار دے زمانے سرکار دے قصیدے لکھدا قصیدے سنے دا ہے حدیث پاک دی وچ ہے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت آپ آئے اللہ دے پیارے حبیب تشریف فرمان صحابہ کرام بیٹھے ہیں اللہ دے پیارے محبوب نے انہاں واسطے منبر بچھایا انہاں کو اس منبر تے بٹھایا آپ تلے بیٹھے صحابہ کرام تلے بیٹھے اور حسان بن ثابت کو فرمایا اے حسان بن ثابت میری شان شعر پڑھ تو قصیدے پڑھ میرے تعریفاں بیان کر کفار دی حجم کر انہاں کو میرے بارے جواب دے جو میری شان گستاخیاں بیان کریں انہاں کو جواب بھی دے میرے شان قصیدے بھی پڑھ جتنے تک میری شان تو پڑھتا رہا سے انہاں کو جواب دینا رہا سے اللہ تبارک و تعالی جبریل امین دے ذریعے تیری مدد فرمینا رہا سی حضرات محترم لوگ آدن کہ تسا محفل میلاد منے دے وے لکھاں روپے خرچ کریں دے وے اور اتنا وقت تسا لیں دے وے اندھوں کو بہتر اتنے وقت قرآن دی تلاوت کر ہنو اندھا بھی ثواب ہے اتنا جو خرچ کریں دے دینی مدارس خرچ کر دے الحمدللہ سارا وقیدہ ہے قرآن پاک دا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے اسا قرآنی پڑھ دے ہیں ساری ادارے بھی چل دے پندے الحمدللہ لکھاں روپے خرچ ہوندن اے بھی ساج اہل سنت و جماعت دا پیسہ خرچ ہوندے اسا اس چیز کو بھی منانے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے تسا کوئی ایسی حدیث پاک میں کوئی دکھاؤ سیاستہ دے اندر بخاری مسلم دے اندر یا باقی یہ سیاستہ دے کتاب ہیں کوئی حدیث دکھاؤ چلو اگر کوئی موت پر حدیث نہیں بھی دکھا سکتے کوئی حسن حدیث نہیں بھی دکھا سکتے تو ضعیف کوئی حدیث دکھاؤ جو اللہ دے پیارے حبیب نے حافظ قرآن واسطے منبر بچھایا ہوئے آپ تلے تشریف فرما ہوئے والحافظ قرآن کو آقا ہوئے تو قرآن سا کو سنا جتنے تک قرآن پڑھتا رہا سے اتنے تک جبریل امین پر ہی مدد کرنا رہا سی یعنی اے حدیث کوئی نہ دکھا سکسی قیامت قائم تھی سنگ دیئے پر کوئی اے حدیث نہ دکھا سکسی تو اللہ دے پیارے حبیب نے اپنی شان کتنا پسند فرمایا اپنے مقام کے عظمت کو کتنا پسند فرمایا حضرت حسان بن ثابت کو آدن جتنے تک تو میری شان بیان کرنا رہے ویسے اتنے تک جبریل امین ترین مدد کرنا رہے ویسے اللہ دے پیارے حبیب نے اتنا پسند فرمایا اپنی شان کو اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزر چکے ہیں جنہاں دا ولادت سن ہجری 909 دے وچ ہے اور انہاں دا وصال مکہ شریف اندر سن ہجری 947 وچ انہاں دا وصال ہے پیا انہوں نے کتاب لکھی النعمت الکبریٰ اس کتاب کے اندر نبی علیہ السلام دی شان لکھی آپ دی ولادت با سعادت واقعات لکھے لکھتے صفحہ نمبر 807 تجلے آیا نا انہوں نے خلفاء راشدین المہدیین دے اقوال نقل فرمائے یعنی حضرت ابوبکر صدیق عمر پاک عثمان غنی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قول نقل فرمایا کہ انہوں کو حضور دی میلاد میں کتنی محبت ہے فرمائے عادل کے بادشاہ شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر جنہوں کو اللہ نے او مقام عطا فرمائے جنہیں بارے سرکار فرمائے ابو بکر تو ہے انہیں مال میں کو نفع عطا فرمائے جی میں باقی میری امت جو کہیں مال میں کتنا نفع نہیں عطا فرمایا ابو بکر صدیق فرمائے من انفق درہمن علی قرات مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فرمائے کہ جس بندے نے حضور دی میلاد ہوتے ایک درہم چا خرچ کیتا کان رفیقی فی الجنہ کل قیامت علی او جنت اندر میرے کٹھے ہو سی یعنی ابو بکر صدیق دی محبت آپ دا عقیدہ دیکھو فرمایا کہ جس بندے نے حضور دی ملاتے ایک روپیہ ایک درہم خرچ کیتا کل قیامت علی او بندہ جنت اندر میرے کٹھے ہو سی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمائن کہ من عظم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط آج علیہ السلام فرمائن کہ جس بندے نے حضور دی ملاد دی عزت کی تھی
سمجھو کہ اس نے اسلام کو زندہ کر چھوڑا ہے۔ سید عثمان غنی فرمائیں کہ من انفقا درہمن علی قیرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شاہد غزوۃ بدر و حنین۔ سید عثمان غنی فرمائیں کہ جس بندے نے حضور دے میلاد تے ایک درہم خرچ کیتا، سمجھو کہ او غزوہ حنین غزوہ بدر ہی شریک ہویا، جی میں اللہ پاک نے غزوہ حنین والا کو ثواب عطا فرمایا، جو غزوہ بدر والا کو اللہ پاک کو جو ثواب عطا فرمایا۔ قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو، حدیث بخاری پڑھ کے دیکھو، اللہ نے کیا انہوں کو شان و مقام عطا فرمائی۔ عثمان غنی فرمائیں تیرے حضور دی میلاد تے مال خرچ کریں دے، اللہ پاک کو بدر والے صحابہ حنین والے صحابہ دے برابر ثواب عطا فرمائیں دے۔ حضرت علی جن مرتضی شیر خدا آپ فرمائیں کہ جس بندے نے حضور دے میلاد دی تعظیم کی تھی یا حضور دے میلاد دے محفل دے انعقاد دا سبب بڑا، جس ویلے بندہ دنیا تو ویسی تے ایمان دی حالت ویسی، اگر جنت ہی ویسی تے بغیر حساب کتاب دی جنت ہی ویسی۔ سارے بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی بزرگ تابعین دے وچوں جنہوں نے 70 صحابہ دی زیارت کی تھی، او جوان فرمائیں دیکھو کہ انہوں کو حضور دی میلاد میں کتنی محبت، فرمائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی میں کو اود پہاڑ دے برابر سونا عطا فرماوے ہاں تو میں سارا دا سارا حضور دے میلاد خرچ کر رہی ہوں ہاں۔ اود پہاڑ سبحان اللہ، جنہ خوش نصیب لوگ اٹھا اور نعرہ کرن کہ اود پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، 3 میل یعنی مسافت ہے، اور اس کی چڑائی اس دے وزن اعتبار کرو، اگر اتنے وزن دا سونا ہوئے ول اس کی مالیت اعتبار کرو کتنی مالیت بڑھسی۔ حسن بصری فرمائیں اگر احد پہاڑ دے برابر اگر اللہ میں کو سونا عطا فرمایا تو میں سارا حضور دے میلاد خرچ کر چھوڑا ہاں۔ تو حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد محفل دے انعقاد کرنا باعث برکت ہے، مستحب عمل ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو پہلے بھی میں نے ایسا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی لکھا، فرمایا امام جلال الدین سیوطی او ہیں جنہ کو 72 مرتبہ جاگ جو سرکار دی زیارت نصیب تھی ہے۔ فرمایا جس گھر کے اندر، جس محلے کے اندر، جس مسجد میں حضور دی میلاد دی محفل منائی ہوئی ہے نا، اس گھر دے طرف دے رحمت بھی نزول ہی ہوندے، رب دے پاک فرشتہ بھی نزول ہوندا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چند منٹاں دی حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جزا احسان جناب حضرت علامہ مولانا قاری اللہ نواز باروی صاحب جو کہ بڑے احسن انداز نال بیان لاجواب فرما رہے سن۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کے دو سماعت آپ دا سایہ تعدیر اہل سنت قائم و دائم رکھیں، آپ دی حاضری دوران سارے اسٹیج زینت بنے۔ شاعر اہل سنت، شاعر انقلاب برادر اکبر جناب حافظ محمد عرفان چھینا صاحب، دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کے دو سماعت آپ دا سایہ بھی تعدیر قائم و دائم رکھیں۔ انشاءاللہ چاندی دیر بعد اپنی حاضری پیش فرمائیں سن کہ شفا کے نام پہ خاک کے در سرکار رکھی ہے، توجہ ہے نا، کہ شفا کے نام پہ خاک کے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، کہ شفا کے نام پہ اس دے آخری شہر دے اندر دونوں پتہ چل سی کہ گہندی شان دے اندر ربائی پڑھ گیا ہے کہ شفا کے نام پہ خاک کے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا بتا اپنی پیشانی در زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا بتا اپنی پیشانی در زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ اے نبی پاک دی او صاحبزادی ہن، اگر آپ نبی پاک دے کو تشریف فرما ہومن، نبی پاک آپ دی تعظیم در کھڑے ہومن، آپ دی پیشانی دا بوسا گنن، بعد میں کیوں نہ کھاں کہ تطہیر دے ہک ادھ ملک دا نہیں ساری جگ دا نا زہرائے، اللہ دے دین دی سو رب دی شاہ رگ دا نا زہرائے، تے پنج تندے نوری وہڑے دی اوہ جگ مگ دا نا زہرائے، اوہ جیری سر سرورتے سج گئی ہے اس پگ دا نا زہرائے، اوہ جیری سر سرورتے سج گئی ہے اس پگ دا نا زہرائے۔ ضلع چنیور دا عظیم شہر استاد النقبہ جناب
خضر حیات استاد طاہر عباس خضر کھچی صاحب آپ بی بی پاک دی شان دن لکھ دن کہ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ امی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے نکمی زہرا تیرے فاقے دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی زہرا غیران دے پردے کجن آئی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگے لمی زہرا اوے خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا کہ خیرہ ونڈ دے شامی دھمی دور کرے ہر دکھتے غمی اے جی پاک طہارت والی آجز کہندی دھی نہیں جمی اے جی پاک طہارت والی آجز کہندی دھی نہیں جمی اب بلا تاخیر تھوڑی نعرہ دی گونجی میرے برادر اکبر شاعر علیہ سنت شاعر انقلاب جناب سراخان مصطفیٰ بلبل مدینہ حاجی عرفان شینہ صاحب تو ایک زوردار نعرے سنے سو انشاءاللہ اس بعد میں عرفان صاحب دے والے کے نعرے تکبیر انج نہیں میرا ویر جی میں اللہ دا نام بلاندے ہاتھ بلاندے اور کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت قرآن کھڑا ہے اس پاسے شیطان کھڑا ہے اس پاسے قرآن صحابہ نال کھڑا ہے ہر عقل مند غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے کہ نشہ کر کے لکھی ہے کہ پیسے گھن کے لکھی ہے وہ تاریخ نے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے نعرے خلافت نعرے حیدری جناب محمد عرفان شینہ